اس سلائڈ میں ہم کور کرنے لگے ہیں ریپٹائلس اینڈ برڈس، ریپٹائلس اور برڈس، اور یہ جو دونوں ہیں یہ ایگزامپلس ہیں ورٹیبریٹس کی، مطلب اینیملس وتھ بیک بون، جن میں بیک بون ریڑھ کی ہڈی پریزنٹ ہوتی ہے۔ فرسٹ ریپٹائلس، ریپٹائلس کی طرف موو کرتے ہیں۔ ریپٹائلس کی جو ایگزامپلس ہیں وہ ہیں لیزرڈس، اسنیک، کروکوڈائل، ایلیگیٹرس، ٹرٹلس اینڈ ٹورٹوائزز۔ ٹرٹلس اینڈ ٹورٹوائزز کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے اوپر شیل ہوتا ہے۔ ایلیگیٹر کو بھی کبھی آپ نے آبزرو میں بھی کیا ہو، یا ایون ٹی ویز یا انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ لیا ہوگا۔ کروکوڈائلس اینڈ لیزرڈ، لیزرڈ تو آپ کو ایزیلی آپ کے گھر کی والس پہ بھی دکھ سکتی ہے۔ اسنیک کی بات کرتے ہیں، اسنیک جو ہوتا ہے موسٹلی جو ریپٹائلس ہیں وہ لمبڈ ریپٹائلس ہیں، ان کی لمبس پریزنٹ ہوتی ہیں، ان کی لیگس پریزنٹ ہوتی ہیں، جس کی ہیلپ سے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسنیک جو ہوتا ہے یہ لمب لیس، LIMB لمب، LESS لمب لیس ریپٹائل ہے، جس میں لمبس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر بھی موو کرتا ہے۔ وہ اپنی باڈی کی ہیلپ سے اپنی باڈی فلوئڈ کی موومنٹ، اپنی باڈی کی جو اس کے اندر فلوئڈ موجود ہوتے ہیں ان کو موو کر کے وہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے، بہت اچھی موومنٹ ہوتی ہے اس کی، لیکن اس پہ لمب پریزنٹ نہیں ہوتی۔ یہ ایک لمب لیس ریپٹائل ہے۔ ان کی اسکن کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کی اسکن جو ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے اور اسکیلی ہوتی ہے، مطلب اس کی باڈی جو ہوتی ہے وہ اسکن، ان کی باڈی، ان کی جو اسکن ہوتی ہے وہ اوپر سے کورڈ ہوتی ہے اسکیلس کے ساتھ، اس کو ایگزو اسکیلیٹن کہا جاتا ہے۔ اور جو اسکیلس ہوتے ہیں یہ ایپیڈرمل اسکیلس کی بنی ہوتی ہے۔ یہ موسٹلی لنگس کے تھرو ریسپائر کرتے ہیں، یہ سانس لیتے ہیں لنگس کے تھرو، اور ایسی ریسپائریشن کو کہا جاتا ہے پلمنری ریسپریشن۔ ان کے لیگس کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے جو لیگ ہیں وہ لینڈ، زمین پر لے کرتے ہیں۔ ان کے لیگس کی دو ٹائپس ہیں، مے بی ان کے لیگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہلکے پھلکے سے نرم، تھوڑے سافٹ سے، اتنے زیادہ سافٹ نہیں، تھوڑے سافٹ، لائک لیدر، لائک لیدری شیلس ہو سکتے ہیں ان کے، یا پھر بہت زیادہ ہارڈ کیلکیریس ان کے ایگس بھی ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں برڈس کی طرف۔ برڈس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دے آر دا گلوریفائڈ ریپٹائلس۔ گلوریفائڈ ریپٹائلس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریپٹائل سے ایوالوڈ ہوتے ہیں۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ریپٹائل سے ایوالوڈ ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک اینیملس ہیں جن کے پاس فیدر ہیں، جو اڑ سکتے ہیں۔ ارتھروپوڈس بھی ہیں، ارتھروپوڈس میں بھی ونگس ہوتے ہیں، بٹ یہ بہت زیادہ مطلب ویل ڈیولپڈ ونگس ہوتے ہیں برڈس میں۔ تو یہ اینیملس ہیں وتھ فیدرس، ان کے پاس سب کے پاس ونگس ہوتے ہیں۔ فیدر جو ان کے جسم سے چھوٹے چھوٹے پریزنٹ ہوتے ہیں نا ان کو فیدرس کہتے ہیں، وہ جو بڑے پنکھ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو ونگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ موسٹلی جو برڈس ہیں وہ فلائی کر سکتے ہیں، بٹ کچھ برڈس ایسے ہیں جو کہ فلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں فلائنگ لیس برڈس۔ اس کی ایگزامپل آسٹرچ ہے، سب سے بڑا اینیمل، لیکن وہ فلائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اینیمل کی برڈس کی ایک اور بات ہے کہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہلکی ہوتی ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے، ان کی باڈی کو موڈیفائی اس لیے کیا گیا ہے، ان کی باڈی بہت زیادہ مطلب لائٹ ہوتی ہے، لائٹ ویٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایزیلی فلائی کر سکیں، اس کے لیے ان کی باڈی جو ہے وہ موڈیفائی کی گئی ہے۔ ان میں بہت سے آرگنس مس ہوتے ہیں، اور ان کی جو وہ ہوتی ہے مطلب ان کی بریتھنگ کیپیسٹی نا بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے جو ایگس ہوتے ہیں وہ ہارڈ شیلڈ ایگس ہوتے ہیں، جو کہ موسٹلی فیمیل، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ میل بھی ٹیک کیئر کرتا ہے ایگس کی، لیکن موسٹلی ان کے جو ایگس ہوتے ہیں وہ فیمیلز ان کو سیو کرتی ہیں۔ اور ان کی جو اسپیشل تھنگ ہے وہ ہے نیسٹنگ، یہ نیسٹ بناتے ہیں، برڈس جو ہوتے ہیں وہ نیسٹ بناتے ہیں اور اس میں ایگ لے کرتے ہیں۔ کچھ کیسز میں جو کیئر ہوتی ہے، مطلب ایگس کی کیئر، پیرنٹل کیئر، وہ رکھی جاتی ہے میل کی طرف سے، اور کچھ میں فیمیلز کی طرف سے، تو یہاں پہ ویریشن آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہی مطلب ان کی، اچھا ایگس کے دو ٹائپ ہوتے ہیں، کچھ ایگ ایسے ہوتے ہیں جو جب ہیچ ہوتے ہیں نا تو ان کا جو ینگ ون، مطلب ایک نیا وہ ہوتا ہے، وہ ڈیولپڈ ہوتا ہے، اس کے فیدرس ہوتے ہیں، وہ ایزیلی فلائی کر سکتا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتا ہے جیسے ہی وہ ایگ سے نکلتا ہے، ہیچ آؤٹ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی برڈس ہیں جو کہ فوراً جیسے ہی وہ ایگ سے ہیچ آؤٹ ہوتے ہیں، ایگ سے باہر نکلتے ہیں، تو ان کے فیدرس جو ہوتے ہیں وہ ویل ڈیولپڈ نہیں ہوتے، تو وہ کچھ اور ٹائم لیتے ہیں، تو اس ٹائم تک وہ اپنے پیرنٹس پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی فیمیل بھی ہو سکتی ہے، میل بھی ہو سکتا ہے۔
اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور پھر آگے چل کے جیسے ان کے فدرس اور ونگس ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا نیسٹ چھوڑ دیتے ہیں. سو سمپل از دیٹ اباؤٹ دا برڈس.